الصبح بدا من طلعته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صلاۃ الحاجات کے متعلق، یعنی صلاۃ الحاجات 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے متعلق ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی، پاکستان کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو، فرمایا کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اور وہ ایک مرتبہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تھا اور بہت تھک گیا تھا، تو میں نے خچر والے کو کہا کہ مجھے میری منزل تک پہنچا دو۔ اس نے کہا کہ میں اتنا کرایہ لوں گا، آپ میرے خچر پر بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، وہ مجھے راستے سے لے جاتا ایک ایسی جگہ پر لے کر پہنچا کہ جہاں بہت سارے انسانوں کی لاشیں اور ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ان کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی، تو میں حیران ہو گیا۔ اس وقت اس نے خنجر نکالا اور کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے مجھے دے دو، میں ڈاکو ہوں اور میں اس طریقے سے لوگوں کو لوٹا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں سارا کا سارا مال دے دیتا ہوں، لیکن تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا، میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اگر آپ اپنا کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ تم سے پہلے والے لوگ بھی تھے جو مجھے کہتے تھے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے دو، انہوں نے بھی نفل پڑھے، میں نے ان کو بھی قتل کر دیا، یہ دیکھو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کسی کے نفل ان کے کام نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا خنجر سنبھالا کہ حضرت زید پر حملہ کرے۔ جب اس نے خنجر سنبھالا تو ایک زوردار آواز آئی کہ اس کو قتل مت کرو۔ تو یہ شخص سہم گیا اور گھبرا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ سنبھلا اور پھر اس نے خنجر مارنے کی نیت کی، تو پھر ایک زوردار آواز آئی کہ اس کو قتل مت کرو۔ وہ شخص دوبارہ سہم گیا اور گھبرا گیا۔ جب وہ تھوڑا سنبھلنے کی کوشش کر کے تیسری مرتبہ خنجر چلانے لگا تو ایک سوار نمودار ہوا، اس نے ایسا نیزہ مارا کہ یہ بندہ مر گیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہو گئے۔ انہوں نے سوار سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس سوار نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور جو بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے اللہ مجھے اس بندے کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا مانگی تو اس وقت میں آسمانوں پر تھا، مجھے حکم ہوا کہ میرے بندے کی حفاظت کرو۔ جب دوسری مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا تک پہنچ گیا تھا، اس لیے زیادہ زور کے ساتھ اس کو آواز آئی، اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تو میں یہاں پہنچ گیا اور میں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور آپ کی حفاظت کر دی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو یا کسی کوئی اور ملک کا رہنے والا ہو، جہاں کہیں بھی ہو اور کہیں بھی ہو، بس وہ تقوی اختیار کرے گا تو وہ قیامت کے دن میرا مقرب بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص قرب نصیب فرمائے۔ پھر متقی بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کی بارش جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور متقین بندے کو اتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی بننے کو ملتا کیسے ہے؟
ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ 3 اسباب ہیں برکت حاصل ہونے کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان روزے رکھتا ہے تو تقویٰ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جو بندہ روزے رکھتا ہے اور روزے کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ اختیار کرواتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سچے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ اس کو بھی تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں شامل ہو جاؤ، یہ سچوں کی صحبت تمہیں کیا کر دے گی؟ متقی بنا دے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے اور تقویٰ کی کان جو ہے وہ عارفین کے دل ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل تقویٰ سے بھرے ہوتے ہیں۔ جو بندہ بھی ان کی صحبت میں رہتا ہے اس کو بھی تقویٰ کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اور تقویٰ مانگنے کی دعا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چنانچہ متقی بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کے کرم کا کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیے، فرعون جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، جو ظالم اور بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کا قتل کروایا۔ ایسا قاتل اور ظالم بادشاہ یہ بھی ایک مرتبہ پھنس گیا، قحط آ گیا، دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا اور اب کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ لوگوں کے نمائندے بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، جی آپ تو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور ہم پانی کو ترس رہے ہیں اور پانی نہیں ہے، آپ کوئی انتظام کریں کہ ہمیں پانی مل جائے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ایک ہی ہفتے کے بعد پانی آ جائے گا اور یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ اب دن گزرتے گئے، کہتے ہیں کہ جب 2 دن باقی رہ گئے، فرعون کو فکر ہوئی کہ پانی نہ آیا تو جو لوگ ہیں وہ میری جھوٹی خدائی کا دعویٰ کریں گے تو میرا راز جو ہے وہ کھل جائے گا اور میں لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اب کروں تو کیا کروں؟ فرعون اپنے گھر سے نکلا، سر پر تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اس طرح اکیلا رات کی تاریکی میں دریائے نیل کے پاس آ گیا، کیونکہ دریائے نیل اس کے گھر کے بہت ہی قریب تھا۔ اب وہ دریائے نیل کے اندر کھڑا ہو گیا اور وہ بھی خشک تھا کیونکہ اس میں پانی نہیں تھا۔ اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں لوگوں کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، مگر میں دل میں تو جانتا ہوں کہ خدا تو اصل تو ہی ہے، تو ہی کائنات کو بنانے والا ہے اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میری عزت رکھ لے اور ہمارے قحط کو دور فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی تو شور ہوا، اس نے بھاگ کر جان بچائی کیونکہ دریائے نیل میں پانی کا سیلاب آ چکا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ فرعون جیسے ظالم کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، اور شیطان جو اللہ کا سخت ترین دشمن ہے، اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ جو پروردگار عالم شیطان جیسے دشمن کو ہدایت دے دیتا ہے، یعنی شیطان جیسے دشمن کو مہلت دے دیتا ہے، فرعون جیسے دشمن کو اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرما لیتے ہیں؟ تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے جب اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے ایک شعر ہے کہ دوستوں کو اللہ کیسے محروم رکھ سکتا ہے، اے اللہ تو دشمنوں پر بھی نظر ڈال دیتا ہے۔ جب تو دشمنوں پر نظر ڈالتا ہے تو اتنا رحیم ہے کہ اللہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ کے دوست ہیں، آپ ہمیں کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے قبول کروانی ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ فوراً دعاؤں کو قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خاص نظر کرم فرمائے، ہمیں تقویٰ کی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔